بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈھنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں پاتھ فیز. آج ایک اور پاتھ سیریز کے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ڈالر جو ہے ظاہر ہے اس کی قیمت اوپر جا رہی ہے اور بیچ میں یہ 164.40 کو ٹچ آپ کو پتہ ہے کہ ہے جہاں پہ ایک تھوڑی سی الارم بیل بھی رنگ کرنے اور لوگوں نے سوال اٹھائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بجلی کی قیمتوں میں کو غیر متوازن رکھنا ایک ایڈ کرتا ہے فزیکل برڈن، اور اسی طرح ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے اوپر بھی پریشر اور بہت سی چیزیں. بجلی کی قیمتوں میں اگر اضافہ نہ کیا جائے تو اس کا برڈن ظاہر ہے وہ ایڈ ہوتا جاتا ہے سرکولر ڈیٹ میں. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ جو ہماری بات چیت چل رہی ہے، کیا اس کے اندر ہم گروتھ سائیڈ کو اسی طرح مینٹین کر سکیں گے اس کے بعد، اور اکانومی کو اوور ایٹ ہونے سے بچا بھی سکیں گے یا نہیں؟ اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر عابد کریم ویری ویری وارم ویلکم. یہ بتائیے کہ یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ پرائسز اسٹیبل رہیں گی یا انفلیشن کے ایک اور سپائک کے لیے جو ہے وہ پبلک ریڈی رہے؟ دیکھیں طاہر، ہمیں تھوڑا سا میکرو پکچر کو دیکھنا پڑے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کی طرف آؤں. اور میکرو پکچر یہ ہے کہ پچھلا جو ایک سال تھا وہ پاکستان کے لیے اکنامک ایکٹیویٹیز کے ریوائول کا سال تھا، اور وہ ریوائول جو ہے وہ سلسلہ جو کہ مالی سال ختم ہونے کے بعد بھی جولائی اگست میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وہ پازیٹیو جو فیل گڈ فیکٹر ہے وہ ابھی تک نظر آ رہا ہے. لیکن اکنامک ایکٹیویٹیز جب بڑھتی ہیں ہمارے جیسی اکانومیز میں تو اس میں پھر ایک اور سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ایک دم سے امپورٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو زیادہ پیٹرول چاہیے. یعنی پی ایس او کو اگر آپ دیکھیں تو پی ایس او نے جو پچھلے ایک مہینے میں پیٹرول بیچا جولائی 2021 میں، وہ ان کی 6 مہینے کی ایوریج سے کہیں زیادہ پیٹرول تھا جو کہ انہوں نے صرف ایک مہینے میں سیل کیا. اسی طریقے سے آپ باقی چیزوں کو دیکھ لیں، خواہ وہ کنزیومر گڈس ہوں، وہ مشینری ہو، وہ اب فوڈ آئٹمز بھی اس میں آ گئیں. لاسٹ ایئر بھی ہمیں ویٹ اور شوگر جو تھی وہ امپورٹ کرنا پڑی. اب دوبارہ سے ویٹ اور شوگر جو اس کے لیے ٹینڈر جو ہے وہ دیے گئے. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے چل نکلا. اب اگر تو ہمارے پاس سفیشینٹ فارن ایکسچینج ریزروز موجود ہوں تو پھر تو اس ساری امپورٹ کو سہارا دیا جا سکتا ہے. اب فارن ایکسچینج ریزروز تو ہیں لیکن وہ ہمیں اس سال اپنی $14.5 بلین کے قریب تو صرف جو لون ڈیٹ پیمنٹس ہیں وہی کرنا ہوں گی. تو ظاہر ہے وہ اس کے لیے چاہیے ہوگا. اب اگر وہ اس کے لیے چاہیے تو امپورٹ بل کا کیا کریں؟ امپورٹ کو اگر آپ دیکھیں تو جو جولائی کی ہماری امپورٹ بل ہے وہ $5.4 بلین ہے. یہ جون میں ہائیسٹ ہسٹوریکل لیول تھا، 6 بلین سے ایکسیڈ کر گئی تھی ہماری امپورٹ. تو اگر یہ ہر مہینے $5.5-6 بلین کی امپورٹ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو سال کے اینڈ پہ 60-70 بلین ڈالر کی امپورٹ پہ بیٹھے ہوں گے. جو ایکسپورٹس ہیں ہماری وہ بڑی مشکل سے $25 بلین تک پہنچی تھیں. تو اگر یہ 60 بھی ہو جاتا تو $35 بلین جو ہے یہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ کہاں سے پورا ہوگا؟ ریمیٹنسز کا جو ہوا گا کہ ریمیٹنسز میں دو طرح سے ریمیٹنسز آ رہی تھی آپ کی. ایک آ رہی تھی فاٹف قوانین کی وجہ سے کہ وہ جو انفارمل ہیں وہ فارمل چینل سے آ رہی ہیں. دوسری آ رہی تھیں جو سفری پابندیوں کی وجہ سے کہ یو اے ای اور سعودی عربیہ سے چونکہ زائرین کا آنا جانا بند تھا، اسی طرح سے یو اے میں پابندیاں تھیں تو وہ لوگ جو بائی ہینڈ بھیج رہے تھے وہ نہیں آ رہی تھیں. اب جو وہاں پہ ویکسینیشن کھل رہی ہے یہ اور ایسٹرازینیکا اور باقی ویکسینیشن کو مانا جا رہا ہے سعودی عرب میں. اگر آپ سائنو فارم لگوا چکے ہیں تو آپ ایک بوسٹر ڈوز لگوا کے سعودی عرب جا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو سفر کو کھولیں گی. اور وہ جو $13 بلین ہمیں یو اے ای اور سعودی عرب سے آئے تھے پچھلے سال، ان میں تھوڑی سی کمی ہمیں دیکھنے میں ملے گی. اور وہ آلریڈی آپ جولائی کے مہینے کی ریمیٹنسز کو دیکھ رہے ہیں. تو اب اس سارے تناظر میں دیکھنا ہے کہ اس سارے تناظر میں ہو کیا رہا ہے. تو اس سارے تناظر میں ہو یہ رہا ہے کہ جو سب سے آپ کی بڑی امپورٹ ہے وہ ہے پیٹرولیم پروڈکٹ کی. تو پیٹرولیم پروڈکٹ آپ گیس منگوا لیں یا آپ فرنس آئل منگوا لیں، آپ مہنگا منگوا رہے ہیں. اب یا تو وہ ساری کی ساری قیمتیں جو ہیں اس کو پاس آن کر دیں کنزیومر پہ. اگر وہ نہیں کر پائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ آپ کو سبسڈی دینا پڑے گی. جب ہم سبسڈی دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ انرجی سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہوگا جو کہ آلریڈی 2.5 ٹریلین روپیز
جو تقریباً ہمارے اس سال کے دفاعی بجٹ کا دگنا بنتا ہے، اس کو پہنچ چکا ہے انرجی سرکولر ڈیٹ. تو یا آپ انرجی سرکولر ڈیٹ بڑھاتے رہیں یا اس کو پاس آن کریں. اگر ہم پاس آن نہیں کر رہے اور انرجی سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے، دوسری طرف سے کیا ہو رہا ہے، جو پاس آن نہیں کر رہے تو وہ جو 610 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کے رکھے ہوئے ہیں وہ وہاں سے بھی مار پڑ رہی ہوگی. تو آپ امپورٹ کر رہے ہیں مہنگا آئل، اس سے بجلی بنا رہے ہیں، نہ آئل کی قیمتوں کو ہم پاس آن کر رہے ہیں کنزیومر پہ، نہیں کر سکتے، نہ ہم بجلی کی قیمتوں کو پاس آن کر رہے ہیں، نہیں کر سکتے، نہ ہم پیٹرولیم لیوی اکٹھی کر رہے ہیں، نہیں کر سکتے. تو پھر دوسرا اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اس کو امپورٹ کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کے لیے آپ دیکھیے کہ مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، چونکہ امپورٹر جو ہے جب وہ اتنا سارا آئل امپورٹ کر رہے ہیں باقی چیزیں تو ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی. جب آپ کے پاس ایکسپورٹ سے ڈالر نہیں آ رہے، جب آپ کے پاس ریمیٹنسز سے ڈالر نہیں آ رہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، تو پھر مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت بڑھنی شروع ہو جائے گی، جو کہ آلریڈی 164 روپے پہ پہنچ گئی ہے. اب اگر ڈالر کی قیمت بڑھ کے بھی جو ہے وہ ڈیمانڈ نہیں رکتی کیونکہ ان الاسٹک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مجبوراً اسٹیٹ بینک کو انٹرسٹ ریٹ بڑھانا پڑ جائے گا. اب اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جاتا ہے 7% سے اوپر کیا جاتا ہے تو اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہٹ ہوں گی. نہیں، انٹرسٹ ریٹ کیوں بڑھانا پڑے گا؟ کیونکہ یہ تو وہ ڈیمانڈ ہے جو کہ لیکن جس کا پروڈکشن سے، لیکن اسٹیٹ بینک کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو مینٹین کرنا ہے. اب وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ ایک مانسٹر ہوتا ہے جو کہ 2017-18 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ آپ کا جی ڈی پی کے 6-7% پہ پہنچ گیا تھا تو پھر یہ ان مینیجیبل ہو جاتا ہے. پھر آپ کے پاس جو ریزروز ہوتے ہیں امپورٹ کے لیے وہ تقریباً ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بیلنس آف پیمنٹ کو برقرار رکھنے کے لیے اسٹیٹ بینک کے پاس 2 ہی ٹول ہوتے ہیں. پہلا ٹول جو ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ڈیمانڈ کو، امپورٹ کو تھوڑا سا روکنے کے لیے روپے کو سلپ ہونے دیتی ہے. اگر اس سے امپورٹ کم ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کم ہوتی تو دوسرا ٹول کیا ہے؟ دوسرا ٹول یہ ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ کو کرش کر دیا جائے. اس کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا جاتا ہے کہ جو کنزیومر سائڈ ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جائے. وہ اس سے کنزیومر ڈیمانڈ تو تھوڑی سی کم ہوتی ہے. یہ جو پیٹرولیم پہ امپورٹ کی پرائس ہے پوری اگر پاس آن کی جائے تو کیا قیمت ہوگی؟ دیکھیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو فلکچویٹ کرے گا نا. یہ تو ڈیپینڈ، آج کی بات کریں. دیکھیے آج کی اگر اس وقت جو ہم خرید رہے ہیں 70 پہ، دیکھیے اگر آپ آج کی بات کرتے ہیں تو آج کو تو یہ کوئی $75 پر بیرل پہ پیٹرول چل رہا ہے. مسئلہ پیٹرول کی قیمت کے علاوہ مسئلہ آپ کا جو روپیہ ڈیپریشیٹ ہوگا، پیٹرول کی ڈومیسٹک قیمت بڑھتی چلی جائے گی نا. 100 روپے ڈالر ہے تو 75 روپے پہ پیٹرول کی قیمت ڈفرینٹ ہے. 164 روپے ڈالر پہ پہنچ جائے گا تو پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ اس $75 وہ ڈفرینٹ ہو جائے گی. تو اس وقت حکومت کے پاس 3 چوائسیز ہیں، ان 3 چوائسیز کو حکومت نے دیکھنا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اکنامک گروتھ آ رہی تھی اس کی وجہ سے اکانومی اوور ہیٹ ہوگی اور اس کو سلو ڈاؤن کرنا. اوور ہیٹ تھوڑی سی ہو گئی، لیکن اوور ہیٹ کے ساتھ ساتھ جو گلوبل کموڈٹی پرائسز ہیں ان کا امپیکٹ زیادہ پڑ گیا. صرف اوور ہیٹ ہوتی تو کوئی مذائقہ نہیں تھا. اگر پیٹرولیم پرائسز $40 پر بیرل، $30 پر بیرل پہ ہوں تو اوور ہیٹنگ میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا. اگر سویابین کی یا پام آئل کی جو قیمتیں ہیں وہ اتنی نہ بڑھتی تو اوور ہیٹنگ میں مسئلہ کوئی نہیں تھا، امپورٹ کرتے رہتے. اب یہ ہے کہ اکانومی ظاہر ہے وہ چل رہی ہے، پہیا جو ہے وہ اسی طرح سے چل رہا ہے اور چلتا رہنا چاہیے. لیکن اب تھوڑا سا اس کو ڈیمانڈ کو مینیج کرنے کے لیے یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو مینیج کرنے کے لیے اب آپ کے پاس 3 چوائسیز ہیں. یا تھوڑی تھوڑی انرجی کی قیمتیں بڑھانی شروع کر دیں، اس کو پاس آن کرنا شروع کر دیں لائف لائن کنزیومر اور پروٹیکٹڈ کنزیومر کو چھوڑ کے. یا اگر ہم وہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر روپیہ جو ہے وہ مزید ڈیپریشیٹ ہوتا رہے گا جس کے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. اگر ہم وہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ دیکھیں کہ 2-4 مہینے کے بعد انٹرسٹ ریٹ بڑھنا شروع کر دے گا. تو انہی 3 چوائسیز پہ رہ کے اب حکومت کو کھیلنا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ ان میں سے کیا کمبینیشن لے کے آتے ہیں اس کاکٹیل کا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے، بیلنس آف پیمنٹ، جو ڈالر آپ کے پاس آنے ہیں اور جو ڈالر آپ نے دینے ہیں ان میں جو ایک عدم توازن پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے اس کو کسی طریقے سے شرنک کیا جا سکے. ہمیں جو IMF سے ملنے تھے اس میں آپ ذکر بھی کر رہے تھے کہ جو ہمارا 2.8 بلین ڈالر جو آپ کے اسپیشل ڈرائنگ رائٹس ایلوکیٹ ہونے کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے تو وہ تھوڑا سفل نہیں کرے گا. وہ تھوڑا کرے گا، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اگر ہر مہینے آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ $1 بلین پلس ہوتا چلا جائے گا تو 2.8 بلین ڈالر وہ کتنے مہینوں کے لیے آپ کے، وہ 2.5 مہینے کے لیے آپ کے کام آئیں گے. تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس وقت آپ کے لیے ایک میجر تھریٹ ہے جس کو
ہمیں ہر حالت میں مینٹین رکھنا ہے کہ وہ ایک تھریش ہولڈ سے نیچے رہے. تھریش ہولڈ سے نیچے. تو کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو اس بارے میں پالیسی ڈیسیژن لینے اس پہ وقت مجبور ہو جائے گی؟ اس وقت دیکھیں نا, اس وقت IMF نے اور ورلڈ بینک نے $1 بلین پاور سیکٹر ریفارم کے لیے دینا تھا. انہوں نے اس کو لنک کر دیا ہے یہ آپ کی ٹیرف کے ساتھ کہ الیکٹریسٹی ٹیرف بڑھائیں گے تو وہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. IMF کا ون آف دا میجر اسٹمبلنگ بلاک جو ہے IMF کے ساتھ اگلا ریویو شروع کرنے میں یا اگلے پروگرام کو ڈسکس کرنے میں, اگر آپ اگلا پروگرام ڈسکس کریں گے تو فرنٹ لوڈنگ پہ یہ مانگ لیں گے آپ سے. اگر آپ یہ فرنٹ لوڈنگ نہیں دیتے تو پھر اسی پروگرام کو چلانا ہے تو بھی ان کا یہی ہے کہ جی آپ کسی طریقے سے یہ جو انرجی سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کریں. اس وقت جو چیز یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال ایک آپ کا جو بیس ٹیرف ہوتا ہے وہ ڈٹرمن ہوتا ہے. تو ڈالر کے ریٹ کو دیکھتے ہوئے, پیٹرولیم پرائسز کو دیکھتے ہوئے, انرجی فیول مکس کو دیکھتے ہوئے نیپرا ہر سال کے شروع میں اپنے جو ٹیرف ہے اس کو ری بیسنگ کرتا ہے. دسمبر میں وہ مالی سال کے اختتام پہ وہ دیکھ لیتا ہے اگر اس کی ری بیسنگ ایگزمپشن میں کوئی فرق ہو, اگر صارفین کو پیسے دینے ہوں تو ان کو واپس چلے جاتے ہیں کچھ پیسے پر یونٹ, نہیں تو اضافہ ہو جاتا ہے. جو پچھلا مالی سال گزر چکا ہے اس کے لیے جو ری بیس پرائس تھی وہ تھی اس کے مطابق کہ جی تقریباً $2.50 ہمیں مزید بڑھانا تھا پر یونٹ فار ایوری ون. اس میں سے وہ لائف لائن کنزیومر اور پروٹیکٹڈ کنزیومر وہ نکال لیا جاتا ہے. $3.50 پر یونٹ اس میں مزید بڑھانا تھا. اس میں $1.95 جو تھا وہ تو نوٹیفائی ہو گیا, $1.34 جو ہے وہ ابھی باقی رہتا ہے. تو ایک تو وہ $1.34, دوسرا جب دوبارہ ری بیسنگ ہوگی تو اکتوبر نومبر میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ 60-65 اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا. تو اس وقت IMF یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو $2 پر یونٹ بڑھنے ہیں وہ تو بڑھا دیے جائیں. حکومت جو ہے, حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم ان کو اس طریقے سے ابرپٹلی نہیں بڑھا سکتے, اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. تو اس کو گریجول دیکھا جا سکتا ہے, اس کو اکٹھا $2 پر یونٹ نہیں بڑھایا جا سکتے. تو اب حکومت کو دیکھ رہی ہے کوئی ایسا طریقہ کہ جس سے ایک کنزیومر پہ اثر نہ ہو, کوئی ایگزسٹنگ ڈیوٹیز ٹیکسز ان میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کر لی جائے. کن ڈیوٹیز پہ؟ مثلاً GST ہے, حکومت GST لیتی ہے, تو GST میں اگر نہ لے تو وہ تقریباً 100-125 بلین روپے. لیکن اگر یونٹ بڑھا بھی دیں تو جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کی بنیادی وجہ صرف یہ تو نہیں ہے, وہ تو 30% لاسز ہیں. سرکولر ڈیٹ اس کی وہ چھوٹی وجہ ہے. سرکولر ڈیٹ کی وجہ یہ ہے کہ آپ پاس آن مہنگی بجلی بنا کے سستے داموں نہیں, اس کی وجہ نہیں بیچ سکتے. یہی کہتے ہیں نا کہ جو آپ بجلی بناتے ہیں اگر 30% لاس نہ ہو تو قیمت, اب یہ 30% لاسٹ آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے, جو ڈپلیٹڈ انفراسٹرکچر تھا, گریجولی وہ ٹھیک ہو رہا ہے, لیکن وہ اوور نائٹ تو آپ اس کو نہیں کر لیں گے نا پورا. آپ کو فوری طور پہ تو اس کو روکنا ہے کہ جی یہ جو فل کاسٹ ریکوری, تو IMF کا, ورلڈ بینک کا جو اس وقت مطالبہ ہے وہ فل کاسٹ ریکوری کا ہے کہ جس کاسٹ پہ آپ کی بجلی بن رہی ہے وہ کاسٹ آپ صارفین سے لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیور اکنامک ٹرمز پہ ہے یا جس طرح جے شنکر نے بعد میں جا کے کہا کہ ہم نے فیٹ اپ میں پھنسائی, میرا نہیں خیال دیکھیں کوئی پولیٹیکل افغانستان سے کہ وہ ہے تو اس کا افغانستان سے لنک یہ دیکھیں IMF یا جو پالیسی IMF تو یہ چیزیں پچھلے 4 پروگرام سے کہتا چلا رہا ہے کہ جی آپ کا انرجی سرکولر ڈیٹ آج راتوں رات تو پیدا نہیں ہو گیا نا, تو یہ تو چلتا جا رہا ہے. اب اس وقت ہم اس مخمصے میں پھنس گئے ہیں کہ ماشاءاللہ اقتصادی سرگرمیاں بڑھنے سے انرجی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی اور اس کے ساتھ ہی پوری دنیا میں انرجی کی قیمتیں بڑھ گئی. تو جب ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی, قیمتیں بھی بڑھ گئی, تو ظاہر ہے خرچہ زیادہ ہوگا, یا وہ خرچہ کنزیومر سے لینا پڑے گا, لائف لائن کنزیومر اور پروٹیکٹڈ کنزیومر کو اسپیئر کر کے, یا اگر ان سے نہیں لینا ہے تو پھر آپ کو اور یہ تو بیرونی تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ 2 سال بعد الیکشن آ رہے ہیں, اس سے بھی کوئی تعلق ہے اس کا؟ دیکھیے الیکشن سے تعلق یہی بن رہا ہے نا کہ اگر میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ جو شوکت عزیز کے زمانے میں یہ دیکھیں یہ ایک نان پاپولر میئر ہے نا, قیمتیں بڑھانا ایک نان پاپولر میئر ہوگا. کوئی بھی حکومت جس کو کہ 2 سال بعد الیکشن میں جانا وہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ بجلی کی قیمتیں بڑھا دے. اور پرائم منسٹر اسی لیے انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا کہ وہ بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے. IMF کے پریشر کے باوجود کہہ دیا گیا تھا کہ نہیں بڑھائیں گے, کسی اور چیز پہ بات کریں. اور یہی وجہ سے 6 ریویو جو ہے وہ اس وقت ایک لمبو کا شکار ہے. تو یہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا, لیکن الٹیمیٹلی جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹین کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی میئر لینا پڑے گا. انٹرسٹ ریٹ بڑھا لیں, روپے کی قیمت کو سلپ ہونے دیں,
یا بجلی کی قیمتیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی سب سے جو باقی ظاہر کاکٹیل ہوگی نہیں, سب سے میجر کیا میئر ہے جو گورنمنٹ لے سکتی ہے؟ یا میرا خیال ہے کہ اس وقت پروٹیکٹڈ اور لائف لائن کنزیومرز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو سیو کرتے ہوئے جو پر یونٹ پرائس ہے اس میں تھوڑی سی انکریز کرنا اس طرح سے انیویٹیبل ہے کہ آپ کی کچھ جو ایگزسٹنگ ڈیوٹیز ہیں ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے, ایک منیمم سے امپیکٹ پڑ جائے. اس کے نقصانات کم ہیں بجائے اس کے کہ آپ کی کرنسی تیزی کے ساتھ ڈیپریشیٹ ہو جائے یا آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھے. تو یہ جو پروٹیکٹڈ اور لائف لائن کنزیومر ہیں اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ جو لائف لائن کنزیومر ہیں وہ ہیں جو کہ 50 یونٹ سے کم سرو کر رہے ہیں. پروٹیکٹڈ کنزیومر کی ڈیفینیشن ریوائز ہو گئی ہے, پہلے 300 تک تھے, اب وہ 200 یونٹ تک آ گئی ہے, کیونکہ سارا ہائس کا ڈیٹا ہر چیز بتاتی ہے کہ جو لو باٹم 40% کوانٹائل ہے وہ 200 یونٹ سے اوپر استعمال نہیں کرتا ہے, تو اب 200 یونٹ تک آ گئی ہے. اس سے آگے پروگریسو انکریز ہونی چاہیے. پہلے بہت بڑی سلیب تھی 300 یونٹ سے لے کے 700 یونٹ تک, اب ان کو 300 سے 700 یونٹ والی سلیبس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, 300 سے 400, 400 سے 500, 500 سے 600, 600 سے 700. تو ان 4 سلیبس میں پروگریسو اس کو انکریز جو ہے وہ کر دینا چاہیے. آپ کے 200 یونٹ سے نیچے والے جو باٹم 40% کوانٹائل والے ہیں وہ بھی محفوظ رہیں, اور جو ایک بڑا جرک ادروائز لگے گا روپے کے ڈیپریسیشن ہونے سے یا آپ کے انٹرسٹ ریٹ بڑھنے سے, اس سے بچا جا سکتا ہے. تو کسی جگہ پہ یہ مطلب جسے کہتے ہیں ڈرافٹ موو کر رہی ہے. دیکھیے یہ اس وقت آپ کے پاس آپشنز ہیں, پالیسی آپشنز ہیں. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے ہو جانا چاہیے, ادروائز جو ڈیسیژن یہ میکرز آپ کا ذاتی خیال جو ہے یہ آفیشیل خیال کے قریب ہی ہونا چاہیے. نہیں, میرا ذاتی خیال میرا خیال ہوتا ہے. اچھا, آفیشیل جو ہے وہ آفیشیلز بن کے سوچتے ہیں. میں ایک ریسرچر بن کے آپ کو اپنا انڈیپینڈنٹ ریویو دے رہا ہوں اچھا, کہ اگر ان 3 کڑوی گولیوں میں سے کوئی گولی نگلنا ضروری ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ چلتی رہے اور ہم اس سال 5% کی گروتھ ٹارگٹ اچیو کر لیں, تو پھر یہ 3 کڑوی گولیاں ہیں, یا روپیہ سلپ ہونے دیں, یا انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں, یا بجلی کا بل جو ہے وہ لائف لائن کنزیومر اور پروٹیکٹڈ کنزیومر کو چھوڑ کے پروگریسولی وہ بڑھنے دیں. تو اگر مجھے ذاتی طور پہ یہ فیصلہ لینا ہو تو میری کوشش ہوگی کہ کوئی ایسا معیار لوں کہ وہ کنزیومر نیوٹرل رہتے ہوئے بجلی کے بلوں کی طرف آؤں, اس میں کوئی تھوڑی سی میں ایڈجسٹمنٹ کروں, بجائے اس کے کہ میرا روپیہ اکراس دا بورڈ سب کے لیے وہ ڈیپریشیٹ ہو جائے, یا میرا انٹرسٹ ریٹ اکراس دا بورڈ سب کے لیے ڈیپریشیٹ ہو جائے. چلیں بہت بہت شکریہ. یہ تھی آج کی ڈسکشن. اس کا مطلب ظاہر ہے آپ لوگ پورا پروگرام دیکھ کے نکالیں گے. میں یہی سمجھاؤں کہ اس سے اکانومی جو جسے سپلائی سائیڈ کے ہم کہتے ہیں اس سے تھوڑا سا ڈگریس ہو کر ڈیمانڈ سائیڈ مینجمنٹ کی طرف ایک دفعہ پھر گورنمنٹ جائے. ظاہر ہے جو ہے یہ گورنمنٹ کے پاس وہ اتنے ریسورسز تو نہیں ہیں, تو ڈیمانڈ سائیڈ کو ترک کر کے شوکت ترین آئے تھے اور انہوں نے سپلائی سائیڈ کا شروع کیا. اب یہ ہے کہ اس کے کچھ ایڈوانٹیجز آنے کے بعد اب پھر ڈیمانڈ سائیڈ پہ, لیکن اس کی ایک اور فلپ سائیڈ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو سوشل سیفٹی نیٹس ہیں ان کو پھر ایک دفعہ شاید کافی حد تک یوز کرنا پڑ جائے. بہرحال ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.